یاری دوستی کرنے کے لیے، رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے، یا جماعت کا سہارا لینے کے لیے ہیں جھوٹے. دل سے پیر کو نہیں مانتے، دل سے پیر کو نہیں مان رہے ہیں، مگر جھوٹے ہیں. مگر تم جھوٹے ہو نا، ہم تو جھوٹے نہیں. مالی باغ دی راکھی کردہ، پھل کچے ہون یا پکے، مرشد مریداں دے سر تے ہوندا، پاویں سچے ہون پاویں جھوٹے. آپ چھوڑ سکتے، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو چھوڑنے کے لیے ایک سیکنڈ بھی بہت بڑا ہے. آپ چھوڑنا چاہیں تو ایک سیکنڈ میں بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں. بس کیا چھوڑنا ہے؟ کوئی اجازت تھوڑی لینی ہے کہ میں جا رہا ہوں، یا میں آپ کو نہیں مانتا، یا میرا آپ سے دل اٹھ گیا ہے، یا میں آپ سے عقیدت نہیں رکھتا. بس نہیں آتا، گھر بیٹھ گیا جا کر. تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا. مگر ہم کہاں جائیں جس پر یہ بوجھ رکھا گیا ہے. تم گھر میں بھی ہوگے، ہم تو ہماری دعا میں شامل رہو گے، کیونکہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، جیسے بھی ہو ہماری دعا میں بھی شامل رہو گے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی قیامت کے دن بھی ہم ساتھ ہوں گے. اور ہم یہی عرض کریں گے کہ مولا کریم کچھ بھی تھا، ایک دفعہ نسبت تو تھی نا، ایک دفعہ تو آیا تھا، ایک دفعہ تو آیا تھا نا. یاد رکھو، اللہ کے ولی کے دروازے کے اوپر کوئی ایک مرتبہ چلا جائے وہ اس کو نہیں بھولتے. حضور غوث پاک کا واقعہ ہے. ایک بہت بڑا عالم نہیں بس بہت بڑا عالم آپ کے پاس آ گیا بیعت کرنے. حضور مجھے بیعت کرنا. آپ نے کہا بیعت تو میں کر لوں گا لیکن علم چھین لوں گا، کیونکہ عالم بڑے حجتی ہوتے ہیں، وہ حجت کرتے ہیں. علم چھین لوں گا. فرمایا کیسے حضور؟ میں نے 20-25 سال محنت کی ہے، عالم بنا ہوں، علم تو میں نہیں چھوڑوں گا. تو میں علم نہیں چھینوں. العلم حجاب الاکبر، علم بھی ایک حجاب ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں بیعت نہیں کرتا. چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کی موت آئی. اس کی نزع کی حالت ہے. شیطان اس کے پاس آ گیا. شیطان نے اس کو کہا کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ مولوی صاحب نے دلیل دی اللہ ایک ہے. شیطان اس سے بھی بڑا عالم ہے، اس نے اس کی اس دلیل کو رد کر دی. دوسری دلیل پیش کی، تیسری، 360 دلیلیں اس مولوی نے اس کو دی. ساری شیطان نے رد کر دی. قریب تھا کہ وہ کافر ہو کر مرتا. حضور غوث پاک وضو بنا رہے تھے. آپ نے پانی کا چھینٹا مارا اس کے منہ کے اوپر اور اس کو کہا بے وقوف تو اس کے ساتھ حجت کیوں کر رہا ہے؟ اس کو بول دے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. لہذا اس نے بول دیا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں اور دنیا سے چلا گیا. مریدوں نے پوچھا حضرت آپ نے ایسا کیوں بولا؟ یہ کیا بولا؟ فلاں دن ایک مولوی آیا تھا نا، یاد ہے نا، جس کو میں نے کہا تھا کہ میں بیعت کروں گا تو پہلے مجھے وہ علم چھینوں گا. آج وہ مر رہا تھا، شیطان کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا.
تو میں نے اس کو بچایا. بھائی میرے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کا جب جی چاہے چھوڑ کر چلے جائیں. وہ پیر ہم نہیں ہیں کہ ہم آپ سے درخواستیں کرتے رہیں گے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ. کیوں؟ اگر ہم نے آپ کو بولا نا کہ واپس آ جاؤ تو آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے دل میں فوراً یہ بات آئے گی کہ دیکھا میرے بغیر نہیں چلا، میرے بغیر نہیں چل سکے، تو ایمان ختم ہو گیا. آپ کا ایمان بچانے کے لیے یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ہم تکبر کرتے ہیں یا غرور کرتے ہیں، نہیں، آپ کو بچانے کے لیے کہ ہم نہیں بولیں گے آپ کو. دیکھو، شریعت کا حکم ہے، مسئلہ ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو آگ کر دے اور کہہ دے کہ جا تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو گھر سے نکل جا، اس کو گھر سے نکال دے، تو اس کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ کہ ٹھیک ہے بھائی، پھر میرے لیے باپ لاؤ. اگر وہ مر جاتا ہے آدمی تو وہ بیٹے جس کو آگ کیا تھا وہ آئے گا، وہ بھائیوں کو کہے گا بھائی مجھے حصہ دو. اگر بھائی کہتے ہیں کہ آپ کو تو باپ نے نکال دیا تھا تو کہے گا ٹھیک ہے میرے لیے کوئی دوسرا باپ ڈھونڈو. ہاں، قاضی کے پاس جائیں گے تو قاضی کہے گا کہ وہ تو اس نے بولا تھا نا، مگر بیٹا تو اسی کا ہے نا. یا تو تم یہ انکار کرو کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے. تو اگر بھائی یہ کہہ دیں کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو قاضی کہے گا کہ اس کے لیے باپ لاؤ، پھر یہ کس کا بیٹا ہے؟ پھر مجبوراً ان کو یہی کہنا پڑے گا کہ ہمارے باپ کا ہی بیٹا ہے. تو تمہارے باپ کا بیٹا ہے تو تمہارے باپ کی جائیداد میں بھی اس کا حصہ ہے، اس کو حصہ دینا پڑے گا آپ کو. لیکن اگر بیٹا باپ کو بول دے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں تو غیرت آ جائے. اگر مرید اپنے مرشد کو یہ کہہ دے کہ میں آپ کا مرید نہیں ہوں تو پھر غیرت آ جائے گی، پھر وہ اس کا واسطہ کٹ جائے گا. مرشد اگر 100 بار جوتے بھی مارے، باہر نکال دے، اس کو کہہ دے کہ جاؤ تمہارا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تم میرے مرید نہیں ہو، میں تمہارا پیر نہیں ہوں، نسبت نہیں ٹوٹے گی. کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو مار بھی سکتا ہے، نکال بھی سکتا ہے، تھپڑ بھی مار سکتا ہے، اس کو باپ کا حق ہے. تو وہاں غیرت آ جائے گی کہ بیٹا اگر بولتا تو میرا باپ ہی نہیں ہے تو جاؤ پھر مزے ختم. لہذا میرے دوستو، یہ جواب تو تھوڑا اس سوال کا جو میں نے مختصر کر کے کوشش کر کے آپ کو یہ بات ساری سمجھا دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ڈیرہ غازی خان سے نور الحسن فیروزی نے یہ بات لکھی تھی، شاید موجود ہوں گے یہاں پر، تو اللہ سب کی اصلاح اللہ کر دے. اچھا، ایک سوال اور بھی تھا، وہ مختصر جواب اس کا دے دیتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مرشد بولے کالے کوے کو کہ یہ سفید کوا ہے، مرید کو مان لینا چاہیے یہ سفید ہے یا نہیں؟ بھائی اس میں آپ کو سوچو بچار کرنا پڑے گا. پہلے تو آپ کو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مرشد کیسا ہے، کون ہے. مرشد کون ہے؟ طرف مانی 2 برتن، ایک کو میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرے کو ظاہر کروں تو میری حلقان پر چھری چل جائے. یعنی شریعت مجھ کو